بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ ہم جو ہے دونوں جنتی ہیں، ہم دونوں کون ہیں؟ جنتی۔ ان کے شوہر بڑے کالے تھے، رنگ بڑا کالا تھا، اور بیوی بڑی حسین اور خوبصورت تھی۔ تو شوہر نے کہا کہ جی کیسے جنتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پوری دنیا کی نظر میں ہماری پہچان ایمان والوں کی سی ہے کہ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ لیکن جب ہم اپنے اعمال پر نظر ڈالتے ہیں اور اپنے اعمال کی جانب دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال میں اور ہمارے مذہب میں، یعنی جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسلام الگ چیز ہے اور مسلمان بالکل الگ ہو گئے۔ جیسے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے معلوم کیا کون لوگ ہو؟ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک وفد کے ساتھ جمع ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں نحن مسلمون، ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ کیا تعارف کرایا انہوں نے کہ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، مسلمان ہو۔ تو آپ نے پوچھا کن کن باتوں پر آپ کا ایمان ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ 15 باتوں پر ہمارا ایمان ہے۔ کیا فرمایا؟ 15 باتوں پر ہمارا ایمان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی تم تو بہت اچھے لوگ ہو، تو بتلاؤ وہ کون سی باتیں ہیں جن پر آپ کا ایمان ہے۔ اب ہم اس حدیث میں غور و فکر کریں کہ وہ صحابی کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ 5 تو وہ ہیں کہ جن پر ہمارا ایمان، یعنی جو آپ نے ہمیں بتائی ہیں، جن پر ہمارا ایمان ہے، 5 وہ ہیں جو آپ نے بتائی ہیں، اور 5 وہ ہیں جن کا مطالبہ اللہ کی جانب سے کیا گیا ہے، اور 5 پر ہمارا پہلے سے ہی ایمان ہے۔ کہ وہ جو 5 اللہ نے بتائی ہے وہ تو یہ ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر جو اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ 5 وہ ہیں جو آپ نے بتائی ہیں، وہ کیا ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5۔ نمبر 1 توحید، اللہ کو ایک ماننا۔ نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، نمبر 5 حج۔ یہ 5 وہ ہیں جن پر جو آپ نے ہمیں بتائی ہے، اور 5 پر ہمارا ایمان پہلے سے ہی ہے۔ وہ 5 کیا ہیں کہ جن پر ہمارا ایمان ہے؟ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں دیتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں۔ پہلی کون سی ہے؟ ہاں، یہ ذہن میں رکھیں، ہم جو بات کہی جا رہی ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ جب اللہ ہمیں دیتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں،
اور ہمارے سارے دن زبان پر ناشکری والے کلمات رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ بہت اچھا کاروبار چل رہا ہے، بہت پیسے کما رہا ہے، دکان بڑی اچھی چل رہی ہے، لیکن پوچھو بھائی خیریت سے ہیں کہ جی الحمدللہ، کام کیسے چل رہا ہے؟ اجی بس پوچھو نا مول صاحب، بہت زیادہ برا حال ہے، بہت زیادہ تنگ ہو، پریشان ہو۔ آ گیا کہ ناشکری والا کلمہ زبان پر آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، اللہ کی ناشکری ہو گئی۔ ہمارے گھروں کے اندر اگر ہم اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیں تو اللہ کا کرم ہے، کئی مہینے کا راشن پڑا رہتا ہے، جمع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم جو کھانے بناتے ہیں گھر کے اندر، اس کو ایک وقت میں کھا لیتے ہیں اور وہ کھانا بچ جاتا ہے، وہ فریج میں رکھا رہتا ہے، پھر وہ 2 دن یا 3 دن رکھا رہتا ہے، اس کے بعد تیسرے دن ہماری مستورات گھر سے اٹھاتی ہیں، اس کو باہر پھینک دیتی ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو کچھ کمی اللہ کی دین میں ہے؟ بتاؤ، اللہ کے عطا میں کچھ کمی ہے؟ نہیں ہے، لیکن ہم ناشکر ہو گئے۔ اللہ کی جانب سے دی ہوئی نعمتوں میں کمی نہیں ہے، لیکن ہماری زبان پر ہر وقت ناشکری کے کلمات رہتے ہیں۔ اور اگر ہمارا حال یہی رہا کہ ہم ناشکرے بنے رہے تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا اعلان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ کیا سخت عذاب ہے کہ جو میں نے دیا ہے میں اسے بھی چھین لوں گا۔ اگر ہمارے اندر ناشکری آ گئی تو جو ملا ہے، جو چیز مجھے ملی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے چھین جائے۔ اس صحابی نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی، ہم کیا کرتے ہیں کہ جب اللہ ہمیں دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ شکر والی صفت ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بتائی ہے کہ یا رسول اللہ، جن پر ہمارا پہلے سے ایمان ہے، ان میں دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارے کاروبار میں کوئی تنگی آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہم واویلا نہیں مچاتے، شور نہیں مچاتے، ناشکری والے کلمات ہماری زبان پر نہیں جاری ہوتے، بلکہ اس وقت ہم صبر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں کہ اگر مل جائے تو اس پر شکر کرنا، اور نہ ملے تو اس پر صبر کرنا۔ یہی ایمان کی پہچان ہے، یہ ایک ایمان والے کی نشانی ہے۔ جیسا کہ ایک آپ کو اس پر ایک تفریحاً سناتا ہوں ایک بات۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ ہم جو ہے دونوں جنتی ہیں۔ ہم دونوں کون ہیں؟ جنتی۔ ان کے شوہر بڑے کالے تھے، رنگ بڑا کالا تھا، اور بیوی بڑی حسین اور خوبصورت تھی۔ تو شوہر نے کہا کہ جی کیسے جنتی ہیں؟ تو بیوی کہتی ہے کہ دیکھو، جب آپ مجھے دیکھتے ہو تو آپ شکر کرتے ہو کہ مجھے بڑی اچھی بیوی ملی ہے، اور جب میں آپ کو دیکھتی ہوں تو صبر کرتی ہوں۔ میں آپ کو دیکھتی ہوں تو کیا کرتی ہوں؟ صبر کرتی ہوں۔ آپ شکر والی صفت پر قائم ہیں، میں صبر والی صفت پر قائم ہوں، اور دونوں صفتیں کہاں لے جانے والی ہیں؟ جنت میں لے جانے والی ہیں۔ ہاں، تو یہ صفات ہم اپنے اندر اتار لیں کہ اللہ نے خوب نوازا ہے، کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہر ایک نعمت ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر ہماری زبان پر ناشکری والے کلمات نہیں آنے چاہیے کہ جی میں تو پریشان ہوں، تنگ دست ہوں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے اعمال کی بدولت ہو رہا ہے، اس میں بھی ہم اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو مجرم ٹھہرائیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو کچھ پریشانی ہوگی اللہ وہ بھی ختم فرما دیں گے۔ تیسری بات ان صحابی نے آپ علیہ السلام سے فرمائی، یا رسول اللہ، تیسرا ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ ہم مہمانوں کی خوب اچھی طریقے سے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ 5 تو وہ ہیں کہ جو آپ نے ہمیں بتائی ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ 5 وہ ہیں جو ایمان مفصل میں آئی ہیں، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور 5 پر ہمارا ایمان پہلے سے ہی تھا۔ ان میں سے ایک یہ کہ جب اللہ دیتا ہے تو شکر کرتے ہیں، اور جب اللہ لیتا ہے تو
تو صبر کرتے ہیں، اور تیسرے یہ کہ جب ہمارے گھر پر مہمان آ جاتا ہے تو ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مہمان نوازی ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت، ایک صحابی کی بیوی، وہ ہر وقت ان صحابی کو ڈانٹتی رہتی تھی کہ جب آپ ہر وقت کسی نہ کسی کو گھر پہ لاتے رہتے ہو، کسی نہ کسی کو گھر پہ بلا کے لے آتے ہو، اس کو کھانا دے دو، اس کو یہ دے دو، ہر وقت زبان پر شکوہ شکایت رہتا تھا۔ تو ان صحابی نے آپ علیہ السلام سے بتایا، یا رسول اللہ، میری بیوی جب بھی میں گھر پہ جو ہے مہمانوں کو لے جاتا ہوں وہ شور مچانے لگتی ہے اور وہ الٹی سیدھے باتیں جو ہے وہ مجھے کہنے لگتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے اپنے گھر لے کر چلو مہمان بنا کر۔ کیا فرمایا؟ مجھے مہمان بنا کر اپنے گھر پر لے کر چلو۔ تو آپ علیہ السلام جو ہے ان کے گھر پر ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جب انہوں نے بیوی کو جا کر بتایا کہ آج پتہ ہے کون مہمان آ رہا ہے، آج اللہ کا رسول مہمان بن کر ہمارے غریب خانے پر تشریف لا رہے ہیں، آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اور وہ خوش ہو گئی کہ آج جو مہمان آئے وہ تو امام الانبیاء ہیں، وہ تو خاتم الانبیاء ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے لیے اس نے جو محضر تھا وہ دسترخوان پر رکھ دیا، آپ نے اس کو تناول فرمایا۔ پھر جب آپ رخصت ہونے لگے تو وہ صحابی بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ بیوی اپنے گھر کے حجرے کے دروازے پر کھڑی ہو کر پیچھے سے آپ کو دیکھنے لگی، لیکن وہ جو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس کو وہ دکھایا، وہ منظر دکھایا۔ اس نے کہا، اپنے شوہر کو آواز دی کہ جی واپس آؤ، واپس آؤ۔ اللہ کے نبی تو گھر سے باہر نکل گئے، آپ تو تشریف لے کر چلے گئے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی ہمارے گھر سے باہر نکل رہے تھے تو آپ کے پیچھے سانپ جا رہے ہیں، بچھو جا رہے ہیں، کنکھجورے جا رہے ہیں، گھر کے زہریلے جانور جا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں، واقعتاً تو نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے؟ کہ ہاں میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر سے سانپ، بچھو، کنکھجورے اور دیگر زہریلے جانور جو ہمارے گھر سے نکل رہے ہیں۔ تو وہ صحابی دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، یا رسول اللہ، ابھی آپ جب گھر سے تشریف لے کر نکلے تو وہ میری اہلیہ نے آپ کے پیچھے یہ منظر دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، آپ نے فرمایا تو یہی تو دکھانے کے لیے میں مہمانی کے طور پر گیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا، وہ ہم اپنے گھر جا کر بتائیں گے نہیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مہمان کسی کے گھر پر جاتا ہے اور وہ اس کی خوشی کے ساتھ مہمان نوازی کرتا ہے، جو بھی گھر میں موجود ہوتا ہے بلا تکلف اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اور خوش دلی کے ساتھ کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے، میرا حق ہے کہ میں اس کی مہمان نوازی کروں، چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک کھجور سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی خوش دلی کے ساتھ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے تو اور جب وہ مہمان اس گھر سے رخصت ہوتا ہے تو اس گھر کی تنگیاں، مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں، بلائیں اسی طریقے سے مہمان کے ساتھ نکل جاتی ہیں۔ وہ جو میرے پیچھے آ رہے تھے وہ سانپ، بچھو، کنکھجورے نہیں تھے، بلکہ وہ تمہارے گھر کی آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں تھیں۔ یہ تمام چیزیں تھیں۔ تو یہ مہمان نوازی بڑا عمل ہے، بڑا عمل ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ زندہ کریں گے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ چوتھی بات جس پر ہمارا ایمان ہے، یہ تو بڑی بھاری بات ہے، اس کو ہم نہیں کر سکتے، کر تو سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو کرنے کے لیے دل پر پتھر رکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو ہے آج ہمارا دل بہت چھوٹا ہو چکا ہے، بہت چھوٹا ہو گیا ہے۔ کیسے؟ کہ ذرا سے کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو ہمیں اچھی نہ لگی، دعا سلام ختم، میرا تجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں تمہیں نہیں جانتا، تم مجھے نہیں جانتے۔ کوئی بیچارہ اپنے بچوں کا پروگرام کر رہا ہے، کوئی شادی کر رہا ہے، کوئی بیاہ کر رہا ہے، اور اس نے کسی کو اپنے بچوں کی شادی میں نہیں پوچھا، اس سے رشتہ داری ختم، بالکل قطع رحمی، معاملہ ہی ختم، سلام دعا ہی ختم۔ کیا ہو گیا ہے؟ کون سے معاشرے میں ہم آ گئے ہیں؟ کس جگہ آ گئے؟ ہمارے نبی نے کیا یہی دین ہمیں سکھایا تھا؟ نہیں، ہم تو بہت پیچھے آ گئے ہیں۔
ذرے کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہمارے دل کے خلاف کسی سے سرزد ہو جائے تو ہم اس سے واسطہ مطلب تعلقات ختم کر دیتے ہیں. بتاؤ ہے کہ نہیں ہے یہ؟ تو وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ ہمارا ایمان جس بات پر ہے ان میں سے چوتھی بات یہ ہے کہ ہم دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کر کبھی خوش نہیں ہوتے. کیا کہہ رہے ہیں؟ دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کر ہم کبھی خوش نہیں ہوتے. ہمارا حال کیا ہے کہ میرے پڑوسی کے گھر میں 2 وقت چولہا کیا جل گیا اور اس کی تھوڑی سی دکان کیا چل گئی اور اس نے تھوڑی سی ترقی کیا کر لی تو اس کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں. مجھے حسد کا کیڑا لگ گیا، اس پہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کا کاروبار کیوں چل رہا ہے، یہ اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ حسد. کسی کی حسد کے معنی کیا آتے ہیں؟ زوال نعمت کی تمنا کرنا. کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی اور ہم دل میں یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کسی طرح بس اس کے پاس جو ہے ختم ہو جائے، مجھے ملے کہ نہ ملے لیکن اس کے پاس جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو، دیکھو حدیث سننا غور سے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ہاں میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں، میں لمبے لمبے سجدے کرتا ہوں، میں لمبی لمبی تلاوت کرتا ہوں، میں پورے قرآن کی جو ہے ماشاءاللہ 3 دن میں ختم کر دیتا ہوں، پورے قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں، میں بڑی جو ہے وہ تسبیح و تذکیر کی جو ہے پابندی کرتا ہوں، میں تو بڑا نمازی ہوں، میں تو بڑا متقی پرہیزگار ہوں. تو میری عبادت اپنے آپ میں ایک بڑا درجہ رکھتی ہے، لیکن جیسے ہی میں مسجد کے دروازے سے باہر نکلوں گا تو فوراً حسد کا کیڑا میرے دل کو لگ جائے گا. اب دیکھیں یہ اتنی ساری نیکیوں کا انبار ہم اپنے سر پر لے کر چلے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑی نیکیاں کی ہیں، لیکن حسد کا کیڑا دل کو لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ویسے ہی حسد جو ہے وہ کس کو کھا جاتا ہے؟ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کہ جیسے آگ کے لگنے کے بعد لکڑی کا وجود باقی نہیں رہتا، ایسے ہی حسد کے دل میں پیدا ہونے کے بعد نیکیوں کا وجود بھی باقی نہیں رہتا. نیکیوں کا وجود بھی باقی نہیں رہتا حسد کا کیڑا لگنے کے بعد. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار حدیث میں آپ نے ایک جملہ پڑھا ہوگا، وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. آپس میں حسد مت کرو، کینہ مت کرو، بغض مت رکھو. ہمارے اندر کیا بات آ گئی کہ یہ چیز ہمیں کھائی جا رہی ہے، یہ چیز ہمیں کھائی جا رہی ہے. اور تو بہت دور، عوام تو بہت دور چلی گئی ہے، شیطان نے ایسا شوشہ ہمارے درمیان چھوڑ دیا ہے کہ جو لوگ نیکی کے راستے پر ہیں، چاہے وہ ائمہ اکرام ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، یا چاہے وہ حفاظ اکرام ہوں، یا چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہوں، یا چاہے وہ کسی بھی دینی تنظیم سے تعلق رکھنے والے ہوں، اگر خدا نہ خواستہ ان سے ذرے کے برابر بھی کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی کمی ان کے عمل میں ہم دیکھ لیں تو وہ ہم بوال مچاتے ہیں کہ امام کو سیٹ چھوڑنی پڑ جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ. حالانکہ اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، کہ دنیا میں جتنے بھی آدمی آئے ہیں سارے خطاوار ہیں الا الانبیاء. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر جتنے بھی سب خطاوار ہیں. انسان تو بنا ہی ہے خطاؤں سے، غلطیوں سے، تو کیا امام سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ کیا کسی عالم سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ یا کسی ولی سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ یا کسی تبلیغی والے سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ سب سے ہو سکتی ہیں. تو آخر اگر ہم روزانہ اتنے گناہ کرتے ہیں کہ اتنے ہزارہا گناہ کرنے کے بعد ہم پھر بھی پارسا، اور وہیں ہماری مسجد کا امام یا کوئی ہمارا دعوت کا کوئی ساتھی یا کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھنے والا کوئی فرد اگر اس سے بیچارے سے کوئی ذرے کے برابر بھی کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اسے کفر تک پہنچا دیتے ہیں. دیکھو زنا کرنا کیا ہے؟ بولو. گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ بڑا گناہ ہے. زنا بڑا گناہ ہے، شراب کا پینا بڑا گناہ ہے،
जुए का खेलना बड़ा गुनाह है, हसद का करना बड़ा गुनाह है, गीबत का करना बड़ा गुनाह है। बल्कि गीबत के बारे में तो ये फरमाया कि गीबत का करने वाला तो ऐसा है जैसे मुर्दार भाई का गोश्त खाने वाला हो, इतना बड़ा गुनाह है। लेकिन आप पूरी दुनिया के दारुल इफ्ता में चले जाओ और आप उनसे पूछो कि जी कुफ्र और शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि कुफ्र और शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह जानबूझकर नमाज का छोड़ना है। क्या है? हाँ, जानबूझकर नमाज का छोड़ना है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। इस हदीस में उलमा ने इसकी तावील की है और तरका को अनकरा के माने में लिया है। ये अल्लाह का करम हुआ कि तरका यहाँ अनकरा के माने में हो गया। अगर ये तरका के माने में ही रहता तो सारे काफिर बन जाते। नमाज का छोड़ने वाला जानबूझकर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाया, फक़द कफ़र, ऐसा ही है जैसे कि उसने कुफ्र किया हो। अब आप देखिए, ये इतने बड़े बड़े गुनाह हैं और इनमें सबसे बड़ा गुनाह नमाज का छोड़ना है। हमारी औलाद नमाज से बिल्कुल बेपरवाह है, उसको न फजर का पता है, न जोर का पता है, न असर का पता है, न मगरिब का पता है, न ईशा का पता है, और फिर एक हफ्ते में एक मर्तबा मस्जिद में आते हैं जुमे के लिए और सिर्फ जुमे की नमाज अदा करते हैं। और उसके बावजूद भी हम उनको खाना भी देते हैं, आला से आला खिलाते हैं, अपने घर में भी रखते हैं, आला से आला उनके लिए ठिकाने का इंतजाम करते हैं, उनकी हर चीज़ की ज़रूरत उनके सामने उनके लिए मुहैया करते हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो इतने बड़ा गुनाह कर रहे हैं कि नमाज को छोड़कर, उसके बावजूद भी हमें कोई एतराज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है, वो मेरी औलाद है। लेकिन वहीं पर हमें 5 वक्त की अल्लाह के नबी के मुसल्ले पर न खड़े होकर नमाज पढ़ाने वाला, अगर उससे जर्रे के बराबर कोई खता हो जाए तो हम कौन सा दिल लाते हैं? मेरे भाइयों गौर से सुनना, आखिर कौन सा दिल हम लेकर आते हैं कि जिस दिल से हम ये कहते हैं कि इस इमाम को मस्जिद से हटा दो? बताओ, ये गलत है कि नहीं है? हाँ, इसलिए बड़ा दिल रखें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी हदीसें पढ़ें, आपकी ज़िंदगी पढ़ें, आपके अक़वाल पढ़ें कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत के सामने कैसा दीन पेश किया, कैसे अखलाक पेश किए। तो आपके सामने तो बड़े बड़े दुश्मन आते थे और आप उनको एकदम माफ़ कर देते हो, कहते या रसूलल्लाह मुसलमान हो गए, आपने सब माफ़। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।